کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ بڑھائی جائے۔ MQM اور JUI کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی مطالبہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے نام خط میں اسحاق ڈار نے لکھا، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 3 دن ناکافی ہیں، 2 دن کی توسیع کی جائے۔ کچھ اضلاع میں DROs اور ROs کے دفاتر بند، PTI امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے جا رہے۔ PTI نے الیکشن کمیشن میں تحفظات سے بھری درخواست جمع کرا دی، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ۔ مختلف اضلاع کی انتظامیہ پر تحفظات کا اظہار استدعا کی، الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن میں کیسز کے خلاف PTI کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا دوسرا روز، ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو آویزہ کی جائے گی۔ نواز شریف NA-15 مانسہرہ، شہباز شریف اور مریم نواز کراچی سے الیکشن لڑیں گے۔ بانی PTI 3 حلقوں سے انتخابی میدان میں اتریں گے۔ آصف زرداری نواب شاہ، جہانگیر ترین NA-155، علیم خان 119 سے الیکشن لڑیں گے۔ چودھری نثار نے بھی 2 حلقوں سے انتخابات میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ صادق سنجرانی بھی الیکشن لڑیں گے۔ عام انتخابات کے قریب آتے ہی سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی، سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید غوث علی شاہ GDA میں شامل، سانگڑ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو بھی GDA کو پیارے ہو گئے، اپنے حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے درخواستیں GDA کے پاس جمع کرا دی۔ خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی نشستیں کم کرنے کا بیان مسترد، ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ KP بار کونسل کا بیان حقائق کے منافی، ابہام پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کا تعین پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ پنجاب میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد کتنی ہے؟ GTV نیوز نے ڈیٹا حاصل کر لیا۔ صوبہ پنجاب میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد کل تعداد 7,23,10,582 ہو گئی۔ انتخابات انہی ووٹر لسٹوں پر ہوں گے۔ طائفر کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کو فوری روکنے کی درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا۔ FIA کو بھی نوٹس جاری، جواب مانگ لیا۔ سماعت کل پھر ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا بڑا فیصلہ، PTI سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو پارٹی صدارت سے تاحیات فارغ کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کو جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، اہم ملاقاتیں، دفاعی معاملات کے فروغ پر بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ، ممتاز زہرا بلوچ بولی، بھارت ہمیشہ پاکستان پر الزام تراشی اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا، ریاست پاکستان اور TTP کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی، وزارت مذہبی امور کا اعلان۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت حج درخواستوں میں 8 سے 10 دن توسیع کا فیصلہ، درخواستوں اور حج انتظامات سمیت دیگر امور پر اہم مشاورت کل ہوگی۔ پشاور پولیس کی بڑی کارروائی، DI خان حملے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں سمیت 9 دہشت گرد گرفتار، امریکی ساختہ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ 6 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے، ہلاک خودکش حملہ آور کا شناختی کارڈ، ڈومیسائل اور دیگر دستاویزات بھی ملے۔ یونیورسٹی کا درجہ ملتے ہی کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی انتظامیہ کا تعلیم دشمن اقدام، طلبہ پر بجلی گرا دی، فیسوں میں 185% تک اضافہ، اوپن میرٹ فیس 20 سے بڑھا کر 50,000، سیلف فائنانس کے طلبہ کے لیے 1 لاکھ روپے کر دی گئی، ٹیوشن فیس 50,000 سے 1,76,000 روپے ہو گئی، اعلامیہ جاری، ٹرانسپورٹ کی فیس میں بھی 80% اضافہ کر دیا گیا، طلبہ نے ظلم قرار دے دیا۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے جاری، رفح میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد، جبالیہ کیمپ پر حملوں میں 46 فلسطینی شہید، تعداد 20,000 سے تجاوز،
शुमाली गजा के तमाम अस्पतालों में काम बंद। इसराइली फौज के खान यूनुस को भी खाली कराने की धमकी। कल जमीनी कार्रवाई खत्म करने का इंदिया दे दिया। गजा में जंग बंदी और गौर मुमकिना बातचीत। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया मिस्र में मौजूद। जंग बंदी, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जंग बंदी से मुतालिक करारदाद पर मुसलसल तीसरे रोज भी वोटिंग ना हो सकी। आज वोटिंग होने का इम्कान। कराची की सड़कों पर अब खवातीन बसें चलाती नजर आएंगी। सिंध हुकूमत ने नई लाई गई बसों के लिए खवातीन ड्राइवर्स का इंतखाब कर लिया। ट्रेनिंग शुरू। कहती हैं हर चैलेंज का सामना करेंगी। रावलपिंडी के आला तालीम याफ्ता नौजवान का कारनामा। महकमा ज़राअत पंजाब के शोबा तौसी के लाजवाब आइडियाज को हकीकत का रूप दे दिया। नौजवान साहब के बापू बकर ने अपने घर के सहन को मुख्तलिफ सब्जियों से हरा भरा कर दिया। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की 41वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कौमी शायर को अपनी मशहूर किताब शाहनामा इस्लाम में इस्लामी और कौमी रिवायात का अहिया करने पर फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी खिलाड़ियों के मेलबर्न में डेरे। मैच से कबल कौमी टीम की मुश्किलात में इजाफा। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद इंजरी के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा।